ڈاکٹر مراحیل موجود ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں. السلام علیکم بلقیس صاحبہ, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور آج بڑے دنوں کے بعد ہمارے ساتھ عبدالغفار آغا صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم آغا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کدھر غائب ہو جاتے ہیں مجھے پہلے بتائیں. بس جتنے دن یہاں کراچی میں رہتا ہوں اتنے دن حاضر ہو جاتا ہوں. گھومتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ سے رہتے ہیں آغا صاحب بھی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, یہ آج کا بال کیوں گرے؟ سب سے پہلے تو کیا وجہ ہے؟ یہ اس موسم میں ایسی کیا منوس چیزیں ہیں؟ سوری مجھے معاف کر دیجیے, پر ہم سب پریشان ہیں. کیوں؟ ڈرائنس پہلی چیز, اور پھر دوسری چیز جیسے بھی اتنی ساری چیزیں آپ نے اپنے اس میں بتائی ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ ڈرائنس پراپر کیئر نہ کرنا, ڈائٹ کا پراپر نہ ہونا, اور روٹ کاز کو نہ سمجھنا سب سے امپورٹنٹ. ہم صرف یہ اچھا شیمپو ہے, اس کا ایڈ زیادہ اچھا آ رہا ہے, یہ آئل لوگ بتا رہے ہیں, یہ اس نے یہ آئل دے دیا, ہر چیز لگا لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. روٹ کاز کو سمجھنا, آپ کے سارے ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ بھئی آپ کا بال گر کیوں رہا ہے. اگر تھوڑے بہت گرے تو اٹس اوکے, خواہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جتنا پریشان ہوں گے بال اتنا ہی گرے گا. ہاں یہ بھی ہے. ہاں جتنا سٹریس لیتے ہیں اتنے بال گرنا شروع ہوتا ہے. اسٹریس کم لینا ہے, تھوڑے بہت گرے اٹس اوکے, کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن اب آپ صرف زندگی میں سب کچھ چھوڑ کے صرف بالوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ بال ہی بھاگ جائیں گے. ہاں میں اللہ وہ ٹچ ووڈ اللہ نظر نہ لگائے, لیکن اللہ کرے کہ آج کی شو میں اتنی زبردست چیزیں ہو کہ ہمارے بال ان دونوں جیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے ان دونوں کے اچھے بال ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان دونوں کو. لیکن بتائیں یہ کیوں ہے ڈاکٹر بلقیس؟ میں جیسے نے ڈرائنس کی بات کی, ہمارے ہاں تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایک صرف یہ ڈرائنس نہیں ہے, میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو کہ ہیلمٹ پہنتے ہیں, اور وہ بہنیں جو میری اسکارف لیتی ہیں, ان کا جو سیبم جمع ہوتا رہتا ہے, بالکل وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اسکالپ ہو یا ڈرائی اسکالپ ہو تو آپ کے بال گریں گے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ بچوں سے بھی اور جو حجاب لیتی ہوں ان سے بھی میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر کسی پودے پہ اگر آپ گلاس رکھ دو تو کیا وہ پودا سانس لے گا؟ کیونکہ دیکھیے آپ حجاب بالکل لیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ ہمیں بھی نہیں ہدایت. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فیشن کے طور پہ 4-5 لپیٹے اور جو اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے نا اس کے اندر کیپ پہننا, یہ ساری چیزیں بھی اور وہ واش نہیں ہوتے. ہیئر واش کر لیتے ہیں لیکن اسکارف واش نہیں ہوتا. تو یہ سب سے دیکھیں, آپ کا جو تکیے کا غلاف ہے نا وہ بھی روز دھلنا چاہیے. آپ کام کرتے ہو تو آپ کام کو جو ہے ڈس انفیکٹ کریں, کیونکہ فنگس جو ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی جلدی ہوتا ہے, وہ رہ جاتا ہے. ایک تو گھر میں ویسے بھی چاہیے کہ ہم اپنی کنگھیاں برش الگ رکھیں, اور رات کو جن کے بال گر رہے ہوں کر کے دیکھیں, رات کو چوٹی باندھ کے سوئیں. ہاں پہلے ویسے لوگ چوٹی باندھ چوٹی باندھ کے سوئیں, اس سے بال گرنا رکتے. اچھا مردوں کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں آپ, کہ وہ بہت پریشان ہوتے, جیسے ہی بال گرنے لگتے ہیں نا فوراً کیپ پہن لیتے. پہلی غلطی کرتے ہیں کیپ پہن کے کہ بھائی چھپا لیں. وہ جو چھپانا ہوتا ہے نا وہ پورے سر کو گنجا کر دیتا ہے. تو کیپ نہیں پہننا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو, ہم قدرت سے لڑ نہیں سکتے. کچھ جینیٹک چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم آگے کر سکتے ہیں, کہ مطلب کہ 40+ میں تو چلے 50+ تک چلا جائے گا. اور تب تک آپ کا رشتہ وغیرہ کی جاب سے سیٹل ہو جائے, بچے آپ کے ہو جائے. غذا بہت امپورٹنٹ ہے. یو آر واٹ یو ایٹ. جو آپ وہی نظر آؤ گے جو آپ کھاؤ گے. بالوں کی غذا, نو یور سیلف. آپ کے بال گر کیوں رہے؟ آج کل جینیٹک مسائل کے بھی حل موجود ہیں ہر پیتھی میں. ایلوپیتھک میں بھی ہیں, ہومیوپیتھک میں بھی ہیں, ہربل میں بھی ہیں, موجود ہیں. بہت ساری ٹریٹمنٹس بھی ہیں, ہر چیز ہے. تو بجائے اسٹریس لینے, پریشان ہونے, کیپ پہننے سے میں سب کو بولتی ہوں کہ اگر ایسا ہی ہوتا نا تو شہزادہ ولیم اتنا پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے. وہ اتنے کانفیڈنس سے اپنا وہ سر لے کے ابھی میں بچے کو یہ کہتی ہوں, میں نے کہا نکالے اس کی پکچر, آپ کو پتا چلے. مطلب دیکھیں اگر خوبصورتی ہم دیکھیں, سلمان خان کتنا خوبصورت ایک بندہ ہے, وہ بالوں کی وہ ٹریٹمنٹس کرا کے, لیکن ایک چیز اس کی جینس میں تھی, وہ جتنی مرضی آپ اچھی خوراک کر لیں اس نے جانا ہی جانا, تو اس پر کچھ کر نہیں سکتے. آغا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں آغا صاحب بال؟ بنیادی طور پر اگر ہم بالوں کی بات کریں تو سب سے پہلے اسٹرکچر کی بات کریں کہ بال کا اسٹرکچر کیا ہے. بالوں کے نیچے جو ہمارا فالیکل ہے اس کے نیچے باقاعدہ روٹ ہے. اس روٹ میں مختلف قسم کی سپلائیز آتی ہیں, چاہے وہ خون کی سپلائی ہو, چاہے وہ میلانن کی سپلائی ہو. اگر خون کی سپلائی کم ہو گئی تو کمزوری پیدا ہو جائے گی, اگر میلانن کی سپلائی کم ہو گئی تو بال سفید ہو جائیں گے, اگر ہارمونل مینجمنٹ میں خرابی آ گئی تو دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی. اچھا, اب ہارمونز میں کہاں
آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ وہ فلانی خاتون جو ہیں ان کے میل پیٹرن بال اڑ رہے ہیں. واٹ از میل پیٹرن؟ میل پیٹرن یہ ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہاں سے بال اڑنا کم ہونا شروع ہو جائیں. میل پیٹرن بال اس لڑکی کے اڑیں گے جہاں پر ہارمونل مینجمنٹ خراب ہو گئی. ٹھیک, تو ہمارے لیے بالوں کے لیے سب سے بنیادی چیز جینیٹکس, نمبر 2 ہارمون, نمبر 3 کیئر, نمبر 4 فوڈ. جب تک ان چاروں چیزوں پر ہم کام نہیں کریں گے تب تک کہ تمام چیزیں خراب ہیں. اگر جینیٹک میں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیجئے, کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں لوگ کہ جینیٹکس کا علاج پاسبل ہے, پاسبل یقیناً ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا مجھے لیکن ایک بات بتائیں, میں نے آغا صاحب یہ بہت سنا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں جیسے لڑکے, ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہاں بھی کس کے بال گریں گے, کس کے بال گر جائیں گے, تو ہم کہتے ہیں اگر لڑکے کے نانا کے بال جو ہے وہ پورے ہونا تو اس کے بال نہیں گرتے. ہاں کیونکہ ہم نے اپنی فیملی میں بھی دیکھی کہ ہمارے جو ننیحال میں ہم کہتے ہیں بخاری خاندانوں کے کافی بڑے ماتھے ہوتے ہیں, بال گر جاتے ہیں. تو کیا ایسا بھی ہے کہ اگر نانا کے بال پورے ہوں تو پھر بچے کے بال پورے ہوتے ہیں, یا ہوتا ہے ویسے ایسا کچھ؟ جو آج تک سائنٹیفک نالج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 7 دادا 7 نانا کس کا جین لے کے پیدا ہوئے ہمیں بھی نہیں پتا. میں تو خوش ہو گئی تھی اپنے بچے کے بالوں کو لے کے, کس کے بال رہیں گے, اس کے نانا کے بال ہیں. آپ صرف نانا کو دیکھ رہی ہیں نا, میں پچھلے 7 نانا دیکھ رہا ہوں جو ہے. اچھا اب دیکھیں نمبر 1 جینیٹکس. اب جینیٹکس میں کیا ہے, کس طرح ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس جینیٹکس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ہارمونل مینجمنٹ. ہارمونل مینجمنٹ جہاں پر میل ہارمون بڑھے گا وہاں سر کے بال جائیں گے, جہاں فیمیل ہارمون بڑھے گا سر کے بال آئیں گے. اور یہ باقاعدہ پوری دنیا کی ایک ٹیکنیک ہے کہ اگر کسی شخص کے سر کے بال, مرد کے سر کے بال چلے جائیں, آپ اسے فیمیل ہارمون کا انجیکشن لگا دیجیے, سر پہ بال آئیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے. لیکن وہ باقی ساری چیزیں اتل پتل باقی ساری چیزیں پھر بولتے مجھے تو بال اگانے ہیں. ہماری مصیبت یہی ہے, جو اسپرے کرتے وہ یہی, ہماری مصیبت یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے باقی تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ روٹ کاز تلاش کرو, تو مصیبت یہ ہے کہ ہم روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے, ہم تو صرف علامتوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, روٹ کاز بیچارہ وہیں پڑا ہوتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہارمونل مینجمنٹ. اب ہارمونل مینجمنٹ میں اچھا ہمارے سامنے ڈاکٹر بطول اشرف بھی کھڑی, میں چاہوں گی وہ بھی آ جائیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. جی آغا صاحب کنٹینیو کیجیے گا. تو اگر فرض کریں کہ میں میل کی بات کر رہا ہوں تو پھر اس کو ریورس کر لیجیے فیمیل میں. جہاں فیمیل میں پی سی او ڈیز ہوگا, جہاں پر یہ سنڈروم چلتا رہے گا اور اس کے ساتھ مینجمنٹ آف ہارمون خراب ہوگی, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے بال میل پیٹرن جائیں گے. صاحب مجھے بتائیے جو آج کل کے موسم میں جو ہمارے بال گرے ہیں, کیا اس کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے یا موسم کے اندر کچھ؟ نہیں, اب میں تیسری بات پر آتا ہوں. تیسری بات یہ ہے میں اب ڈر گئی ہوں, مجھے ہلکا ذرا خوف کم کریں. ہیئر کیئر. اب ہیئر کیئر میں بہت سارے عرصے تک ہمارے ہاں ایک بات مسلسل لوگوں کی طرف سے کہی جاتی رہی, تیل مت لگانا, تیل مت لگانا, تیل مت لگانا. تیل مصیبت ہے اور تیل میں ہیلتھ خراب ہوتی ہے بالوں کی. بالکل غلط بات ہے. میں جب اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اور جب میں روٹ کی بات کرتا ہوں, ہیئر روٹ کی, تو ہیئر روٹ کے اندر جو فالکل ہے اس کے اندر اگر تیل جا رہا ہے, اب تیل کی کوالٹیز الگ الگ ہیں, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. جب وہ روٹ تک تیل جا رہا ہے تو اس کے بعد بالوں کا دھونا کمپیریٹیولی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی چیز دھونے کے لیے ہے, چاہے وہ شیمپو ہے, چاہے وہ صابن ہے, دنیا کی کوئی بھی چیز ہے, وہ آئل کی دشمن ہے. اور آئل کیونکہ آپ کے فالکل کے اندر چلا گیا ہے تو وہ جو ڈینڈرف فالکل کے اندر موجود ہے, اس تیل کے لگانے کے بعد جب آپ دھوئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈینڈرف غائب ہو جائے گا. تو یہ کیئر ہے. اب ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو غذا کیا لینی ہے, وہ بات ہو گئی کہ جیسے آپ کھانا کھائیں گے ویسے آپ نظر آئیں گے. تو آپ کھانے میں بالوں کی نیوٹریشن کے لیے کیا لے رہے ہیں, یہ سوال ہے. اس کو اگر آپ مینیج کر لیں گے, اپنی خوراک کو بہتر کر لیں گے. ہم تو مصیبت یہ ہے کہ ہم تو سوائے ویٹ کم کرنے کے لیے 16 گھنٹے تک بھوکے رہو, ہم اس کے علاوہ تو کچھ نہیں سنتے. نیوٹریشن کا بیڑا غرق ہو جائے, چاہے وہ عورت. آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. بالکل, اللہ کا نظام اس کے خلاف ہے. 365 دن میں 30 دن کے علاوہ دوپہر کا لنچ چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. آپ روتے رہیے, جو مرضی کرتے رہیے. یہ بات طے کر لیجئے کہ جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, نمبر 1 اپنی ہیلتھ برباد کر لیں گے. نمبر 2 آج میری طرف سے لکھ کے رکھ لیجئے, جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں ان کے پتے میں پتھری ضرور. میں بھی یہی کہہ. یس,
पित्ते में पथरी जरूर होगी, मुझे देख तो के दर्द भी रखें। शुरू हो गया उसका आगे ज्यादा भूखे रहने से पित्ते में पथरी हो जाती मैं है। अभी बिस्किट खाती हूँ देखिए बात सुनिए, वो होना ये चाहिए कि ना आप करें ना लंबी फास्टिंग करें तो आप बगैर आप आग की पकी हुई चीजें खाएं। जैसे आप सैलड ले लें जो आग से नहीं पकी हुई है ना, जिसमें आपने घी तेल का इस्तेमाल नहीं किया, और उस तरह के सलाद वगैरह आप अंडा उबाल के ले लें। सही है, ये सारी चीजें करें। नहीं तो आगा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पित्ते में पथरी उनकी होती है जो ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, उससे पित्ते में पथरी हो जाती है। ये मैं बहुत अपने पेशेंट को बोलती हूँ चले इस कि ये पे भी ना आगे करें। बहस हम जरूर करेंगे। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर बतूल, ये जो हम डिफरेंट शैम्पूज भी आ गए और हम भी ट्राई करते रहते हैं कि भाई नहीं ये शैम्पू काम नहीं कर रहा, चलो ये शैम्पू कर लेते हैं, तो क्या ये डिफरेंट शैम्पूज इस्तेमाल करने की वजह से भी है कि हम बहुत ज्यादा हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं? बेसिक रीजन। और एक और चीज इसमें इसी में ऐड करना चाहूंगी, ये जो बहुत अर्ली एज से हम बालों के शैम्पू डिफरेंट रंग बिरंगे जो डाई इस्तेमाल करना शुरू करते थे, इज दिस वन ऑफ द रीजन? ये भी एक रीज़न है। और शैम्पू का जो इस्तेमाल है बेसिकली वो जिस तरह हम स्किन टाइप कहते हैं ना, वैसे आपकी स्कैल्प की टाइप होती है, और ये सीजन टू सीजन चेंज होती है, वेदर के लिहाज से चेंज होती है। इस मौसम में जिनका ऑयली स्कैल्प है वो नॉर्मल शैम्पू यूज़ करेंगे, आप वो शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे जो का आपका ऑयल कंटेंट निकाल देंगे, जिसके ऊपर लिखा हो कि फॉर ऑयली हेयर। अगर आप ऑयली हेयर को रिमूव करने के लिए आप ऑयली हेयर वाला शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपके सारे ही ऑयल निकल जाएंगे, तो वो हेल्दी स्कैल्प नहीं रहेगा, वो ड्राई की तरफ चले जाएगा। तो सबसे पहले स्कैल्प की टाइप पता होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। जिस तरह हम स्किन टाइप मालूम करते हैं, रात में आप सर के ऊपर बगैर कुछ कोई कपड़ा दुपट्टा कुछ भी नहीं रखिए, सुबह उठ के टिश्यू लेकर आप अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। अगर उसके अंदर ऑयल कंटेंट होगा तो आपकी ऑयली टाइप ऑफ स्किन है, अगर कुछ नहीं आएगा तो नॉर्मल स्किन है, और अगर बिल्कुल ड्राई रहता है कहीं पे भी कुछ नहीं आता तो फिर आपकी ड्राई स्किन है। कहीं कहीं जो हल्के हल्के आपके यहाँ पर अगर पूरे टिश्यू के ऊपर कहीं कहीं थोड़ा सा ऑयल कंटेंट आता है तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन कहलाती है। सही। तो ये स्कैल्प की टाइप्स हैं बेसिकली, इन टाइप के लिहाज से आपको यूज़ करना ज़रूरी है। इसी टाइप के लिहाज से आपको शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी है, इसी टाइप के लिहाज से ऑयल्स यूज़ करना ज़रूरी है। मैं आगा साहब की बात से, मैं उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूँ डर्माटोलॉजिस्ट की, जो बिलीव करते हैं कि ऑयल्स गिव यू अ फूड फॉर द हेयर। ठीक है, इट्स अ फूड। आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है स्कैल्प को। बचपन से मालिश चंपी करवाते आ रहे और हैं। जो ऑयल्स में चीज़ें होती हैं वो सेकंड लेयर ऑफ स्कैल्प तक के पेनिट्रेट करती हैं। अगर वो डीप लेयर तक ना भी जाएं तो सेकंड लेयर ऑफ स्कैल्प तक के आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। ये स्कूल ऑफ थॉट के लोग कहाँ से उठना शुरू हो गए जिन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ऑयल बालों के लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि हम तो बचपन से ही बालों में मतलब जो संडे के संडे हमारी बालों की चंपी होती थी, बैठते थे। ये कौन से लोग हैं ये जिन्होंने कहा? बेसिकली कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि बहुत सारे लोगों ने 2 से 3 दिन तक के ऑयल रखना शुरू कर दिया। जब आप वो ऑयल रखते हैं और उसे शैम्पू नहीं करते हैं तो होता ये कि जाहिर साथ है ऑयल के ऊपर डर्ट जल्दी अट्रैक्ट होती है। जब वो अट्रैक्ट होती है तो आपके फॉलिकल्स खुलते हैं, वो फॉलिकल्स में गंदगी जाती है, वहीं से आपको फंगस पेनिट्रेट होता है, बैक्टीरिया पेनिट्रेट होता है, फिर आपको मल्टीपल डिजीज होना शुरू होती हैं। जब वो होना शुरू होती हैं तो जो है जो शैम्पू करते हैं वो भी इफेक्टिव नहीं होता। अब इसके बाद जो है वो स्कूल ऑफ थॉट ये डेवलप होना शुरू हुआ कि ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर द स्कैल्प। और फिर वो जब आपको पता है कि एक ट्रेंड चलता है तो वो चलता ही चला जाता है। तो द थिंग इज दैट कि जो सीजन हो, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि इस सीजन में आप ओवरनाइट रख सकते हैं ऑयल, अदरवाइज आपके लिए ½ एन आवर से लेकर 2 आवर तक के लिए बेहतरीन है। आधे घंटे से लेकर 2 घंटे लगाकर आप वॉश कर लीजिए। नॉर्मल डेज में आप इस मौसम में जब इतना ड्राई वेदर है आप ओवरनाइट रखकर सुबह वॉश कर लीजिए। बट द थिंग इज दैट कि आप सुबह उठे और सुबह भी वॉश नहीं किया, आप किचन में गए, आप काम कर रहे हैं, फिर पसीने में हो गए, तो फिर वो ऑयल कंटेंट आपके स्कैल्प के जो सीबम है उसके साथ मिलकर वो नीचे भी टपकेगा, स्किन पे भी तो आएगा वो। यस, वहां से गड़बड़ स्टार्ट होती है मदिया। एंड एक मिनट, वो आप ये जो ऑयल, स्कैल्प, शैम्पू, इन सब का जो बेसिक चीज़ है ना, जो रूट कॉज है, वो आपकी नींद है। नींद को सही टाइम पे अपना सर्काडियन रिदम फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। रात की नींद को रात समझिए। देखें, अगर हम सुबह का सेब, एक सेब जो 6 से 8 के दरमियान खाना होता है, वो अगर हम 12 से 2 बजे उठकर खाएंगे, आपको वो अफादियत कभी नहीं मिलेगी। रुक जा, ये तो मुझे टाइम नहीं पता था कि सेब का भी टाइम है। अगर आपने सेब खाया, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स योर रिदम बेसिकली। आप रात में सोए हैं 10 बजे, आप सुबह 6 बजे फजर पे उठें,
जो 6 बजे फजर पढ़ने के बाद आप एक सेब खाएंगे खाली पेट, आपने सुबह खाया ना, उसकी आयरन एब्जॉर्प्शन, उसकी मिनरल एब्जॉर्प्शन, उसकी विटामिन एब्जॉर्प्शन आपको फुल्ली 100% इफेक्ट देगी। अगर आप उस रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ आज का सबसे, ये जो आप मौसम की बात कर सेब रही के हैं, वाले से मुझे वो मिसाल भी याद है कि वो मिसाल वो कहा जाता है, मिसाल कहते हैं, मेरे कान में मुझे बताया गया कि जी सुबह को सेब खाना है सोना, दिन में खाना चांदी और रात में खाना लोहा है। इनकी बात बढ़ाऊं, देखिए सुबह के वक्त हमारे जो एंजाइम हैं, हम जब पुरसकून हालत में सो रहे होते हैं तो हमारे मैदे में एंजाइम सबसे ज़्यादा होते हैं और उस वक्त उनको एब्जॉर्ब करने की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। सुबह नहार में जो चीज़ आप खाएंगे वो आपके लिए सुना। बट निहारमू इज अकॉर्डिंग टू द टाइम, फजर के बाद। इट्स नॉट अबाउट कि आप 12 बजे उठ रहे हैं आफ्टरनून में और फिर उसको आप सुबह समझ रहे हैं। सुबह वो नहीं है कि आप सुबह 12 बजे उठकर जो है वो सेब खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो 12 बजे तक लोग ही नहीं जागे होते हैं। Yes, तो ये भी मसला है। सनराइज, हाँ, सनराइज आपका मेरा बेहतर। सही। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर तुम जरा आप आ जाएं।